السلام علیکم، میں ہوں سفیان جاوید، ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کے سامنے حاضر. ہم نے ایک نئی سیریز سٹارٹ کرنے لگے ہیں جس کا نام ہے کنگ سیریز. اس میں ہم مختلف لوگوں کے انٹرویو ریکارڈ کریں گے جنہوں نے سوسائٹی کے چیلنج کو ایکسیپٹ کر کے اپنی طرف سے کچھ کرنے کی کوشش کی اور ایک نیا چیز لے کے آئے ہیں سوسائٹی میں. تو ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں علی بھائی، یہ ہمارے ٹچ بائی ریپیئر کے آنر ہیں. ہم اس سے سوال کرتے ہیں. اور السلام علیکم علی بھائی، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، آپ نے قیمتی ٹائم میں سے نکالا. تو سب سے پہلے میں آپ سے پوچھوں گا سر، آپ کو سب سے پہلے یہ آئیڈیا کیوں آیا کہ وائی یو اسٹارٹ یور اون بزنس، وائی یو ڈونٹ گو فار دا جاب؟ فرسٹ آف آل تو یار بھائی سفیان، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، آپ آئے دیکھنے کے لیے. تو آئیڈیا تو کافی دیر سے مائنڈ میں چل رہا تھا کیونکہ میں تقریباً 10 سال سے اس انڈسٹری میں کام کر رہا ہوں، لیکن اپرچونیٹیز اویل نہیں ہوتی. سم ٹائم اپرچونیٹی نہیں ہے، سم ٹائم یو ڈونٹ ہیو ایون انکم ایز ویل. سو یو نو جہاں سے ہم لوگ بیک گراؤنڈ سے، جہاں سے ہمارا تعلق ریلیشن ہے، تو وی آر ناٹ لائک born with the piece of gold, right? So we work hard, we save the money, we check around Australia. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا سٹارٹ سے ہی تھا کہ میں نے جب بھی میرے پاس کچھ سیونگ آئے گی تو میں اپنا بزنس سٹارٹ کروں گا، گو فار دا جاب. میرا ڈے ون سے تھا کیونکہ 9 to 5 از not like my perception. تو میری کوشش تھی کہ میں ہمیشہ سے تھا کہ یار مجھے جہیں کوئی چانس ملے گا، چاہے وہ چھوٹا لیول ہو چاہے بڑا لیول ہو، آئی ول گو وتھ مائی اون. تو اس میں ایک میرے دوست بھی ہیں، ان کا بھی کافی ہاتھ ہے، مطلب انہوں نے مجھے سپورٹ کیا. تو ان دا مین آف یو کین سے دا منی وائز اور اسٹاک وائز. اچھا، میرا آپ سے سیکنڈ کوشچن یہ ہے کہ سب سے پہلے جو سب سے بگیسٹ چیلنج جو آیا آپ کو اس سیٹ اپ کرنے میں، وہ کیا آیا؟ لائک آپ کو بات ہوتا ہے نا کہ بندے کو ریسورسز کمی ہوتی ہے. ہم بہت سے لوگ اب دیکھتے ہیں آج کل کے لوگ کہتے ہیں یار ہمارے پیسے نہیں ہیں، ہم نہیں کر سکتے، ہمارا بزنس ڈوب جائے گا، فیئر ہوتا ہے، بعض لوگ ڈرتے ہیں. تو سب سے بگیسٹ چیلنج آپ کے لیے کیا تھا کہ جو آپ نے یہ جب آپ اسٹارٹ کیا بزنس تو آپ کو فیل ہوا؟ جو سب سے بڑا چیلنج تھا وہ میرے خیال میں، جو میرا اگر آپ بات کرتے ہیں، کیونکہ کمپیٹیٹرز ان دس مارکیٹ آر لاٹ، پیپلز آر ورکنگ فرام ہوم ایز ویل. دیٹ از اے فیئر کہ وہ آپ کے لیے ایک تھوڑا سا خوف ہوتا ہے کہ یار پیپل ڈوئنگ فرام ہوم the resources I know because I'm working 10 years, I know the money, how to save and how to. So یہ سب سے بڑا تھا. اس کے بعد ڈیڈیکیشن ٹو یور سیلف. اگر آپ ڈیڈیکیٹڈ ہیں اپنے لیے تو نو ون کین اسٹاپ یو. مطلب آپ بات سمجھ رہے نا کہ ڈیڈیکیشن از دا فرسٹ اپرچونیٹی. پیشن میں کہہ سکتا ہوں اس کو، پیشن بھی آپ کہہ لیں، لیکن یہ پہلی اپرچونیٹی ہے. اگر آپ خود سے ڈیڈیکیٹ ہو گئے ہیں، پیشن ہو گیا، اور اف یو آر respectful for yourself, if you are honest with yourself, اگر آپ اپنے آپ سے honest نہیں ہے نا تو you don't own this, no way. تو اور ساتھ ساتھ مجھے یہ بتائیں کہ چیلنج تو ہو گیا، سب سے بڑی سپورٹ کیا تھی؟ یعنی کہ جو آپ کو بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی دوست مل جاتا ہے، کوئی مینٹور ایسا مل جاتا ہے، کوئی گائیڈ کرنے والا مل جاتا ہے جس کو بندے کی آگے چلنے والی راہ جو ہوتی ہے وہ آسان ہو جاتی ہے. تو آپ کے لیے سب سے بڑا جو سپورٹ تھا، جو سب سے بڑا ایج ملا آپ کو، وہ کیا سمجھتے ہیں آپ، کیا تھا آپ کے لیے؟ میں آنیسٹلی اسپیکنگ، ایک تو میری موٹیویشن تھی ہی تھی، لیکن ایک میرے دوست ہیں، میں نے ان کے ساتھ لاسٹ 4 years میں نے کام کیا ان کے ساتھ نا. تو مجھے اس نے یہ بلڈ اپ کرنے میں اس نے مجھے سپورٹ کی. اس نے خیر کچھ تو نہیں کیا، بٹ بیکاز دے ہیو دیئر اون تھنگ، لیکن اس نے مجھے یہ سیٹنگ اپ میں کافی مطلب اس نے ہیلپ آؤٹ کیا. اس نے مجھے سورسز دیے کہ یار. اچھا، آپ کی یہ جو ویڈیو ہے یہ ہمارے بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ بھی ہو سکتا ہے کسی بھی کام اسٹارٹ کرنے کے لیے. اب ہمیں یہ بتائیں، یہ اس طرح کا سیٹ اپ کرنے کے لیے آپ کو کوئی لائسنسنگ ریکوائرمنٹ ضرورت ہوتی ہے؟ گورنمنٹ سے کوئی اجازت لینی پڑتی ہے، یا آپ کو کوئی کس طرح کی لائسنسنگ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جس کو پہلے آپ کو ایکوائر کرنا پڑتا ہے بیفور اسٹارٹنگ دس بزنس؟ لیکن ایز فار ایز مائی بزنس کنسرن، اس کے لیے کوئی گورنمنٹ کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. کسی کے پاس آپ کو کوئی کونسل کا لیٹر نہیں چاہیے. ہاں، آپ کی لوکیشن، آپ کی ریسورسز، آپ کی منی، یہ 3 چیزیں ہیں جو میٹر کرتی اس کے لیے. لیکن فار جو دوسرے لوگ ہیں وہ دے کین اوپن، بٹ ڈونٹ اوپن اینی تھنگ، ڈونٹ اسٹارٹ اینی بزنس انلیس یو ڈونٹ نو. آپ کے پاس ایکسپیرئنس نہیں ہے، ڈونٹ گو انٹو اٹ. گیٹ سم ایکسپیرئنس پھر جائیں اس کے لیے. ادروائز تھنگس
can be like reverse. یہ بہت امپورٹنٹ بات کی ہے کہ سب سے پہلے ایکسپیرینس گین کرنا بہت ضروری ہے. ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بھی بتائیں کہ اس طرح کا کیونکہ آپ کا کافی ماشاء اللہ سے بہت اچھا سیٹ اپ ہے, اس طرح کا سیٹ اپ ایک رفلی سا آئیڈیا دیں کہ کتنی کاسٹ آ جاتی ہے اگر کوئی ہمارا بھائی دیکھنا چاہتا ہے جس کو ایکسپیرینس ہے مگر ان کو پتہ نہیں ہے یار کتنی نالج آتی ہے, کتنی کاسٹ آتی ہے, یہ آلموسٹ کتنی رفلی بندے کا جیب میں پیسے ہو بندہ اسٹارٹ کرے یہ بزنس طرح. دیکھیں اگر آپ اس کی بات کر رہے ہیں نا مطلب ریپیئرز اور فون پہ, اس میں 60 to 80 جو ہے وہ ایک رفلی راؤنڈ اباؤٹ ایریا, ٹھیک ہے. اب اس میں ہمارا اسٹاک بھی ہے, ہماری ٹریننگ بھی ہے, ہمارا کیوس اسٹائل ہے, تو لیکن جتنا آپ گوڈ ڈالتے ہیں اتنا میٹھا ہوتا ہے, اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہاں پہ چیز کھول رہے ہیں. اگر آپ کسی ایک ون وے اسٹریٹ پہ کھول رہے ہیں تو اس کے لیے شاید آپ کو انویسٹمنٹ شاید 20-30 چاہیے ہو, لیکن اگر آپ if you're going to a big shopping mall, big shopping center, good location where traffic is good, so you have to invest a lot. تو اس میں آپ بتا رہے ہیں 20-30 کا مطلب ہے $20,000. میں آپ کو بتا دوں $20,000 پاکستان روپیز میں بات نہیں ہو رہی ہے. اچھا, اور اس کے بعد آف کورس آپ کو گورنمنٹ کا جو ABN ایفیلین بزنس نمبر وہ تو چاہیے, وہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے, وہ آف کورس چاہیے ہوگا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے دیکھنے والوں کو کہ اس میں ہمارا جو ایوریج پروفٹ ہوتا ہے, کیونکہ ہماری ڈفرینٹ سو مینی پروڈکٹس اوور ہیئر, ہر طرح کے پروڈکٹس ہیں, ہمارا ایوریج پروفٹ مارجن کیا ہوتا ہے, لائک 20% 30% کیا ہمارا ہوتا ہے جس میں ہم لوگوں کو دیکھیں گے یار آپ اپنا مینیج کر سکتے ہو. اور اس کا جو بندہ اسٹارٹ کرتا ہے کیا اس کا کوئی بریک ایون پوائنٹ ہوتا ہے کہ آپ کو اتنا بیلنس ایز اے سیف سائڈ رکھنا چاہیے, اگر آپ نہ بزنس چلے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اب اگر آپ کے پاس ایٹ لیسٹ 6 ماہ کا تو بیک اپ پلان ہونا چاہیے. 6 ماہ اگر آپ کا اس طرح کا بزنس نہیں چلتا تو صحیح میں ریکمنڈیشن کروں گا, کیونکہ میرے پاس ایکسپیرینس تھا. سو آئی ہیو نو بیک اپ. جب میں آیا ہوں تو میرے پاس کسٹمرز ڈے 1 سے آ رہے ہیں, دے نیور گو بیک. جو آتا ہے وہ کچھ نہ کچھ وائی, کیونکہ مجھے ایکسپیرینس ہے, میں ان کو جانے نہیں دیتا, ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ پروفٹ مارجنس جو ہیں وہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کس کو سرو کر رہے ہیں. اب یہاں پہ ڈائیورس کمیونٹی ہے, لیکن آپ اپنا مارجن لو رکھیں گے تو آپ کی کوانٹٹی بڑھے گی, کوالٹی بہتر کریں گے اور لوگ کوانٹٹی بڑھے گی تو آپ کے پاس انکم بھی جنریٹ زیادہ ہوگی. اگر آپ کا پہلے دن سے ہی مارجن یہ ہے کہ میں نے 100/100 کمانا ہے تو پیپل وونٹ کم بیک. پیپل دوسرا اب ہمیں یہ بتائیں کہ جو ہمارے دیکھ رہے ہیں ہمیں, کیا یہ آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ یہ بزنس اکیلا بائی آن کرنا چاہیے, کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے اسٹارٹ کرنا بہتر ہوتا ہے کہ اسٹارٹ میں, کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کو کافی آپ کی رسپانسبلٹی ڈیوائڈ ہو جاتی ہیں, آپ دوسروں سے بھی کر سکتے ہیں, تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ یار اگر تو آپ کے پاس انف ہے نا, ٹھیک ہے نا, آپ کے پاس انف ایکسپیرینس ہے, انف منی ہے, تو میرا تو خیال یہی ہے کہ آپ خود کریں. پارٹنرشپ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ رسپانسبلٹیز ڈیوائڈ ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. تو میرا یہی ہے کہ آپ اگر آپ پاس نہیں ہے تو ڈو ایگریمنٹ بیفور یو اسٹارٹ. بالکل. تو اب ہمیں یہ بتائیں کہ سر اس کو آپ فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں اس بزنس کا؟ میں اگر آپ سے یہ کوشچن کروں کہ نیکسٹ 2 years ویئر یو سی یور سیلف, آپ کہاں دیکھ رہے ہیں اپنے آپ کو اور اپنے بزنس کو کہاں گرو کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں, اور اس بزنس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی تو الحمدللہ 1.5 year ہونے والا ہے, تو I'm doing on my own myself. تو یہ ہے کہ ٹیکنالوجی ایوری ڈے گروئنگ اپ, وہ بڑھ رہی ہے, یہ بڑھے گی, کم نہیں ہوگی. بالکل. اب اس کے لیے آپ کے پاس اپ ٹو ڈیٹ نالج ہونا لازمی ہے. اب میرا جو اگلا اسٹانس ہے, میں سوچتا ہوں کہ یار 1-2 اور شاپس کا یا 1-2 ویئر ہاؤس کا, کوئی اس طرح کا 1-2 لوگوں کے ساتھ. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی ہمارے دیکھنے والوں میں سے کوئی بندہ اس کو اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے, اس کے بعد ٹریننگ نہیں ہے, کیونکہ ٹریننگ بہت ضروری ہے, تو یہ ریکوائرڈ ٹریننگ کہاں سے لے آسٹریلیا میں, کیونکہ ابھی ان کو پتہ نہیں ہے کہاں سے ٹریننگ لے سکتا ہے موبائل ریپیئرس کی اور ان چیزوں کی ٹریننگ کہاں سے؟ دیکھیں اگر آنیسٹلی بات کروں یار, تو اگر آپ کو کچھ الیکٹرانکس کا آئیڈیا ہے تو یوٹیوب, گوگل, دے آر دا بیسٹ ارنرس, ٹھیک ہے. آپ کو کیا ہے کہ آپ نے صرف ایپریٹس بائی کرنا ہے, ایپریٹس بائی کر, یوٹیوب ہے, اور کیونکہ
شاپ کے لیے ایک ڈفرینٹ ایکسپیرینس چاہیے کیونکہ وہ ایک ریٹیل کا بالکل کسٹمر سروس ہے. اس کے لیے تو آپ کو جب تک آپ آئیں گے نہیں تب تک آپ کو نہیں ہوگا گھر بیٹھ کے. تو اس کا آپ کہنا ہے کہ کوئی ایسا کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے یہاں پہ ایسا کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو اپنا ٹائم دیں, اپرینٹسشپ کریں. آپ ہمیں جو ہمارے پاکستان سے نئے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں, نئے آنے والے لوگ آ رہے ہیں, ان کو کوئی سجیسٹ کریں گے یار پاکستان سے آ رہے ہیں تو یہ ایک پرٹیکولر قسم کی ٹریننگ لے کے آؤ تاکہ تمہیں جو ہے نا تمہیں آتے ساتھ تمہیں جاب مل جائے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے اسٹوڈنٹ کتنا اسٹرگل کرتے ہیں اسٹارٹ میں. تو ان کو کچھ بتائیں گے کہ یار 2 مہینے کسی شاپ پہ بیٹھ کے کچھ سیکھ لو کام, تو ان کے بارے میں کیا بتائیں گے آپ؟ یار میں جو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں ان سے میں یہ کہوں گا, اگر وہ میلبرن یا سڈنی آ رہے ہیں تو وہاں سے موبائل فون کا کورس لازم کر کے آئیں. وہاں پہ 2-3 ماہ اپنے آپ کو لگا کے آئیں. سڈنی میں بہت بڑی ڈیمانڈ ہے اس کی, میلبرن میں بہت ڈیمانڈ ہے, بٹ ایز لانگ ایز یو نو اگر آپ لوگ وہاں سے سیکھ کے آئیں گے تو ڈے 1 سے, جب میں آسٹریلیا میں آیا میرے پاس ایکسپیرینس تھا, مجھے کام آتا تھا, اینڈ آئی واز ایٹ جاب فرام ڈے 2. مجھے ڈے 2 سے کال آ گئی تھی بیکاز مجھے کام آتا تھا. اور انٹل ناؤ لائک 6 years I'm working. I never submit a CV to anyone. میں آج تک کسی کے پاس اپنی CV لے کے نہیں گیا. کیوں؟ اسکل ہے, کام آتا ہے, پیشن ہے, کام کرنا آتا ہے. تو میں اپنے بھائی سے کہوں گا کہ اگر وہ میلبرن یا سڈنی میں آ رہے ہیں تو اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی بندہ یہاں پہ ہوبارٹ میں کوئی بندہ لرن کرنا چاہتا ہے کہ آپ انٹرنشپ آفر کر رہے ہیں, یا کوئی بندہ آپ سے کہے کہ مجھے تھوڑا سکھا دے, آپ کے پاس آ کے وہ انٹرنشپ سیکھنا چاہے, کوئی آپ ایسے کچھ آفر کر رہے ہیں ان کو؟ ابھی تک تو میں نے اس کے اوپر سوچا نہیں ہے, لیکن دیٹس اے گڈ آئیڈیا کیا کین اسٹارٹ. میں تو سب کو یہی کہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ نے سیکھنا ہے یو ہیو ٹو, جہاں پہ آپ یونیورسٹی کے اتنے پیسے دے رہے ہو, آپ کچھ اسکل سیکھو, ایسے کسی کے پاس جاؤ جن کے پاس اسکل ہے, ان کو آپ پے کرو, وہ آپ پہ انویسٹ کرے گا, وہ آپ کو ٹریننگ دے گا, اور آپ یو ہیو ٹو پے دیم, اور آپ کو وہ لرن کرے گا. تو اگر کوئی بندہ آپ کو پے کرے تو سر آپ کسی کو آفر کریں گے؟ پیمنٹ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے. آف کورس پیمنٹ از اے سیکنڈ آپشن. اگر کوئی بندہ آنا چاہ رہا ہے, وہ کچھ کرنا چاہ رہا ہے, وہ اپنی ایبلٹیز شو کرے, تو پیمنٹ سے جو ہے وہ دوسری. میں نے جب میں تھا تو میرا خیال ہے میں نے 6-7 لوگ ہیں اور وہ ابھی تک کام کر رہے ہیں. 6-7 میرے فرینڈس تھے جو پاکستان سے آئے تھے, ان کو میں نے ٹرین بھی کیا, میں نے ڈفرینٹ شاپ سے بھی ان کو جاب دلوائی, اینڈ دے اسٹل ورکنگ. 3-4 سال ہو گئے اور دے آر گروئنگ اپ اینڈ اپ. لیکن ان کا موٹیو تھا کہ ہم نے کچھ سیکھنا ہے, اینڈ آئی نیور چارجڈ ہم. بٹ ڈپینڈس نا, یار کون کتنا بندہ کیا چاہ رہا ہے. زبردست. آخر میں آپ ہمیں ہمارے جو جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں, ہمارے جتنے دوست دیکھنے والے ہیں, ان کو کوئی میسیج دینا چاہیں گے کہ یار یہ آپ کو جو سوسائٹی میں آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف جاب کے پیچھے لوگ بہت بھاگ رہے ہیں, آپ اپنا بزنس کی طرف آئیں اور اپنا انیشیٹو لیں. اصل میں جو فیئر ہوتا ہے اس کو کیسے بندہ نکالے, یار میں جاؤں گا, میں پیسے لگا رہا ہوں, میرے اتنے ہارڈ اینڈ منی ہے, $10,000 میں نے اکٹھا کیا ہے, میں لگاؤں گا, ڈوب جائے گا, کوئی آئے گا نہیں, چلے گا نہیں. آپ اس کو کیسے کانکر کریں اس فیئر کو؟ میں نے پہلے بھی بھائی کو یہ بات کی ہے کہ اگر آپ اپنے ساتھ اونسٹ ہیں نا تو اللہ آپ کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کے پیسے ڈوبتے نہیں ہیں. جب آپ کے دل میں ایک خوف ہے نا, ڈر ہے, تو پیسے ڈوبنا ہے نا ڈوبنا وہ چیز ایک ہی ہے. بیکاز یو آر ناٹ اپروچنگ دیٹ لیول. اب میں جب یہاں ہوبارٹ میں آیا, ہوبارٹ خالی ہے, بہت مشکل تھا سروائیو, لیکن بلیو تھا. تو اتنا بڑا اسٹیپ میرے لیے, یہ اسٹیپ لینا اتنا آسان نہیں تھا. تو اگر آپ لوگ آ رہے ہیں, اگر آپ لوگ اپنا کام کرنا چاہ رہے ہیں, تو میری طرف سے یہی ہے کہ یو ہیو ٹو بی آنیسٹ وتھ یور سیلف. آپ کو اللہ پہ یقین ہونا چاہیے, آپ کو ایکسپیرینس ہونا چاہیے, اینڈ ایز فار ایز یور اسکلس. تھینک یو سو مچ علی بھائی, آپ نے ہمیں اتنا قیمتی ٹائم دیا. اور میں آپ کو علی بھائی کا جو فیس بک لنک ہے نیچے ڈسکرپشن پہ لگ جائے گا, آپ کو کوئی بھی انفارمیشن لینی ہے آپ وہاں سے میسیج کر سکتے ہیں. ان کے فیس بک کا پیج ہے اور انسٹاگرام کا, وہ بھی لائک کر سکتے ہیں. اور آپ نے ہماری ویڈیو پوری دیکھنی ہے, لائک کرنا ہے, سبسکرائب کرنا ہے, اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ.